الغفران يا رمضان يا رمضان شهر الرحمة والغفران اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام احکام رمضان میں حافظ آکاش حیدر حاضر خدمت ہے۔ ہماری بات انتہائی اہم مسائل پر چل رہی تھی کہ احکام رمضان کیا ہیں، اس میں روزے کی اہمیت، نیت اور پھر مبتلات کی بات ہم نے شروع کی تھی، اور آج بھی انشاءاللہ مبتلات پر ہی بات ہوگی۔ تو میں سب سے پہلے آپ کا تعارف کروائے دیتا ہوں جید عالم جناب مولانا انتصار حیدر جعفری صاحب سے۔ میں آپ کا اکثر انتہائی سپاسگزار ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور اپنے انتہائی مدلل اور علمی بیانات سے ہمارے قلوب کو روشن و منور کرتے ہیں۔ تو آج ہماری بات چل رہی تھی مبتلات روزہ پر، اور انتہائی اہم ترین مسئلہ، مبتلا بے مسئلہ، کہ انتہائی اہم ترین مسئلہ کہ جس کو معاشرے میں اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، وہ ہے کہ کوئی بھی بات اچھی لگے اس کو جی منسوب کر دو ائمہ کی طرف۔ اس میں آپ بیان کر رہے تھے کہ اس میں بھی گنجائش ہے کہ چند صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن چند صورتیں بھول کے، یا جو آپ نے بیان کیا تھا، جس میں روزہ ٹھیک قرار پاتا ہے، تو آپ ان صورتوں کو بیان کر رہے تھے، مزید اس میں آپ روشن ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب یسر ولا تعسر انک علی کل شیء قدیر۔ بہت شکریہ۔ یہ دیگر تمام مسائل کی طرح یہ مسئلہ بھی جو مبتلات کے ضمن میں بیان کیے جاتے ہیں مسائل، انتہائی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے، اور اس میں جو گزشتہ پروگرام میں ہم نے گفتگو کی تھی وہ یہ تھی کہ زبان سے، بول کر، صحیح، لکھ کر یا اشارہ کر کے، ان تین طریقوں سے اگر کوئی بندہ مومن اللہ کی طرف، رسول کی طرف یا آپ کے برحق جانشینوں کی طرف صحیح، جھوٹی بات کی نسبت دے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگرچہ فوراً توبہ کرے اور کہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے غلط کہا ہے، میں نے نسبت ٹھیک نہیں دی، تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہے۔ یہ انتہائی حساس مسئلہ ہے، اور اس سے مسئلے کی حساسیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ پھر اس کے ذیل میں بحث یہ ہے کہ آیا پھر ہم ان احادیث کو نقل نہ کریں، آگے نہ پھیلائیں؟ یہ بھی تو ان فرامین کے ذیل میں تشویق اور شوق دلایا گیا ہے کہ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، کہ لوگوں تک ہمارا کلام پہنچاؤ، چونکہ لوگ اگر ہمارے کلام کے حسن کو اور لطافت کو دیکھ لیں گے تو ہماری اتباع کریں گے، ہماری پیروی کریں گے۔ تو اس کو تو بیان کرنا چاہیے، پہنچے گا تو پیروی کی جائے گی۔ تو کیا کیا جائے کہ اس سے بھی بچا جائے کہ جھوٹی نسبت نہ ہو، اور دوسری طرف سے یہ کام بھی۔ تو اس کا جو علماء نے ذکر فرمایا اور فقہاء نے جس طرف رہنمائی فرمائی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو قطع اور یقین اور دلیل قطعی اور حتمی اور جزمی دلیل آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اور آپ کو سچ اور جھوٹ کے بارے میں کوئی دقیق معلومات نہیں ہیں، تو جس کتاب سے یا جس شخص سے، جس راوی سے آپ یہ حدیث لے رہے ہیں، اس کا حوالہ دے کر آپ نقل فرما دیں۔ اس طریقے سے انشاءاللہ روزہ بھی متاثر آپ کا نہیں ہوگا۔ یہاں پر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس مسئلے کی کچھ ذیلی صورتیں ہم اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں عرض کیے دیتے ہیں، کہ چونکہ یہ مسئلہ حساس ہے اور توجہ طلب۔ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ خدا حالت روزہ میں، روزے سے ہے، اور جانتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ جھوٹ ہے، اس علم کے رکھنے کے باوجود اللہ اور رسول کی طرف منسوب کر دے، حالت روزہ میں اس کے جھوٹ کا علم رکھنے کے باوجود، یقین رکھنے کے باوجود نسبت دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے جو کہا ہے وہ ٹھیک تھا، یعنی اس مرحلے پر اس کو یقین تھا کہ یہ جھوٹ ہے، اور اس نے اسی طرح اس کو نقل کر دیا، لیکن بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو میری معلومات تھیں
اس چیز کے جھوٹ ہونے کے بارے میں وہ معلومات غلط تھیں، صحیح، اور یہ حقیقت میں ایسے ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ وہ روزے کو پورا کرے، صحیح، یعنی وہ کوئی مبتل چیز شبتل نہ اس کا کہہ کسی دے۔ کا ارتکاب نہ کرے۔ ابھی بھی تم نے کیوں کیا ہے نسبت؟ تم نے تو جھوٹ سمجھ کر، اور تم نے جسارت کی ہے، تم نے ایک طرح کی جرت کا اظہار کیا ہے، تو روزے کو پورا کرو۔ اور آپ کہیں کہ بعد میں تو پتہ چل گیا کہ وہ ٹھیک ہے، سچ ہے، جھوٹ نہیں تھا، تو میں بری ذمہ ہو گیا۔ نہیں، آپ بری ذمہ نہیں ہوئے، آپ اس روزے کو بھی پورا کرو گے اور اس کے بعد اس کی قضا بھی بجا لاؤ گے۔ اللہ، جرت کیوں کیا آپ نے؟ آپ اس روزے کو پورا کریں گے، مبتل کا ارتکاب نہیں کریں گے، کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، اور دیگر جو مسائل ہیں ان کو اسی طرح، اور اس کے بعد آپ کے اوپر روزے کی قضا بھی واجب ہے۔ تو میرے خیال میں الارمنگ سچویشن ہے، اور یہ کیفیت پریشان کن ہے کہ انسان کتنی یعنی احتیاط کرے اللہ کی طرف اور معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف، پیغمبر گرامی اسلام کی طرف کسی بات کی نسبت دیتے ہوئے عموماً اور بطور خاص حالت روزہ میں اس کا خیال کرنا جرت بھی نہیں کر سکتا۔ ضروری ہے۔ اللہ، اچھا، اسی میں پھر ایک اور مسئلہ ہم عرض کیے دیتے ہیں اپنے محترم ناظرین کے لیے، کہ کوئی تھوڑا سا عنوان بدل جاتا ہے۔ کوئی شخص آ کر کسی روزے دار سے پوچھتا ہے کہ آیا پیغمبر گرامی اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے؟ صحیح، اب پہلا یہ ہے کہ وہ از خود بتا رہا ہے، بیان کر رہا ہے کسی نسبت۔ یہاں پر کوئی آ کر اس سے سوال کرتا ہے کہ حضرت آپ ذرا یہ فرمائیے کہ پاک پیغمبر صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے، اور موقع ایسا ہے کہ اسے جواب نفی میں دینا چاہیے۔ صحیح، پاک پیغمبر نے ایسا نہیں فرمایا، جواب نفی میں دینا چاہیے۔ یہ جان بوجھ کر اس بات میں جواب دیتا ہے، عمدن، یعنی اس کو کہنا چاہیے تھا کہ پاک پیغمبر نے ایسا نہیں فرمایا، یہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، پاک پیغمبر نے ایسا فرمایا ہے۔ یا جہاں پر کہنا چاہیے تھا کہ ہاں پاک پیغمبر نے ایسا فرمایا ہے، یہ عمدن کہتا ہے کہ نہیں، پاک پیغمبر نے ایسا کوئی فرمان صادر نہیں فرمایا۔ یہ کام اگر کوئی شخص کرتا ہے تو بھی احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یعنی از خود یہ کام نہیں کر رہا، اس سے سوال کیا جا خود رہا ہے، نسبت نہیں دے رہا، اس سے سوال کیا جا رہا ہے، اور جہاں اس بات میں جواب دینا ہے جان بوجھ کر وہاں نفی میں جواب دیتا ہے، جہاں نفی میں جواب دیتا ہے جان بوجھ کر وہاں اس بات میں جواب دیتا ہے۔ یہاں بھی آپ کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، روزہ باطل ہے آپ کا، اور آپ کا روزہ اب صحیح نہیں ہے۔ ایک شخص اللہ یا رسول صلوات اللہ وسلم علیہ کا قول صحیح نقل کرتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، بعد میں کہتا ہے کہ میں نے جھوٹ کہا ہے، صحیح نقل کرتا ہے اور بعد میں کہتا ہے کہ میں نے صحیح نقل نہیں کیا بلکہ جھوٹ کہا ہے۔ یہ ایک صورت ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ رات کو تو اب روزے سے نہیں ہے، وہ شخص جھوٹی بات اللہ اور پیغمبر کی طرف منسوب کرتا ہے۔ دوسرے دن جب حالت روزہ میں ہے، صبح روزہ رکھ لیتا ہے، دن کو کسی وقت کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے رات کو کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا، میں نے تصدیق کرتا ہوں اپنی اس بات کی، اور کہا کیا تھا؟ جھوٹ کہا تھا۔ تو رات کو کہا جانے والا جھوٹ، اگر وہ رات کے عالم میں تھا، چونکہ حالت روزہ میں نہیں تھا، تو وہ بعد والے دن کے روزے کے لیے مبتل نہیں تھا، چونکہ اس نے حالت افطار میں کہا تھا اور اس وقت حالت روزہ میں نہیں تھا۔ لیکن یہ ایک اور کام کرتا ہے، کیا کہ رات کو جھوٹ بولتا ہے اور صبح جب حالت روزہ میں ہے کہتا ہے کہ ہاں میں نے رات کو ایک بات کہی تھی وہ ٹھیک تھی، اور میں اب بھی اس بات پہ قائم ہوں، میں نے ٹھیک کہا تھا، اور کہا کیا تھا؟ جھوٹ کہا تھا۔ صحیح، اللہ کی طرف جھوٹ نسبت دی تھی، جھوٹی بات کی، یا پیغمبر گرامی اسلام یا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹی بات کی نسبت دی تھی۔ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا، اللہ اکبر، چونکہ درست ہے کہ وہ بات اس نے رات کو کی تھی، لیکن ابھی حالت روزہ میں اپنی اس بات پر اصرار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہاں میری بات وہ جو جھوٹی تھی وہ بات کیا ہے، میں اس پر قائم ہوں، وہ بات میں نے ٹھیک کی تھی۔ کہتے ہیں لیکن اگر ایک صورت اس میں بیان کرتے ہیں، یہ شخص یہ بیان کر رہا ہو کہ روایت صحیح ہے یا غلط، اب نسبت نہیں دے رہا، صحیح، اب حالت روزہ میں نسبت نہیں دے رہا، روایت کے صحیح یا غلط ہونے کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہے،
اس صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ، انشاءاللہ مسائل پر گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ شهر الرحمة والغفران، شهر الرحمة والغفران۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے آپ مسائل کو سماعت فرما رہے تھے۔ اب مبتلات میں سے ایک چیز کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہے، غبار کا حلق تک پہنچ جانا۔ تو میں آغا صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ غبار کا حلق تک پہنچ جانا، یہ بھی فقہائے کرام روزے کے مبتلات میں اس کو شمار کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، فقہائے اعظام نے اس کو بھی مبتل روزہ کے طور پر ذکر فرمایا ہے، اور اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ البتہ ایک دفعہ غبار بالکل ہلکا ہے اور بالکل معمولی ہے کہ عرف اور معاشرے میں جس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی اور نہیں کہا جاتا کہ یہ نقصان دہ ہے، مثلا یہ کہ، لیکن ایک دفعہ گاڑھا غبار ہے، یعنی بالکل واضح ہے اور ملموس ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ یہ انتہائی گاڑھا غبار، غلیظ غبار ہے، اس میں دھول ہے، مٹی کی، جی وہی غبار جو اس میں پھر انشاءاللہ ہم ابھی بیان کرتے ہیں کہ وہ، تو یہ روزے کو باطل کرے گا احتیاط واجب کی بنا پر۔ کثیف غبار، گاڑھا غبار جو ہے، یہ احتیاط واجب کی بنا پر روزے کے لیے فقہا نے اسے مبتل قرار دیا ہے۔ اچھا، یہ غبار کس چیز کا ہو تو مبتل ہے اور کس چیز کا غبار مبتل نہیں ہے؟ غبار تو کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، گرد و خاک کا غبار بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں کہ چاہے یہ غبار کسی ایسی چیز کا ہو کہ جس کا کھانا حلال ہے، مثال کے طور پہ آٹے کی چکی ہے جہاں پر گندم کو پیسا جاتا ہے اور آٹا بنایا جاتا ہے، تو وہاں پر غبار ہوتا ہے، یہ غبار احتیاط واجب کی بنا پر روزے کے لیے مبتل ہے۔ البتہ حلق تک پہنچنا، یہ ذہن میں رہے کہ صرف فضائے دہن تک اگر پہنچتا ہے تو یہ روزے کے لیے مبتل نہیں ہے۔ اور چاہے یہ کسی ایسی چیز کا غبار ہے کہ جس کا کھانا حرام ہے، تو بھی یہ اگر حلق تک گاڑھا غبار پہنچے گا تو روزے کے لیے مبتل ہے۔ مثال کے طور پہ مٹی کا کھانا حرام ہے، اور یہ جو غبار ہے یہ مٹی کا غبار ہے اور حلق تک بھی پہنچ رہا ہے، تو اس بندہ خدا کا روزہ باطل ہو جائے گا، احتیاط لازم کی بنا پر کیا ہو جائے گا؟ احتیاط واجب کی بنا پر باطل قرار پائے گا۔ بس دو چیزیں ہو گئیں، ایک چیز یہ ہو گئی کہ غبار گاڑھا ہو، دوسری چیز یہ ہو گئی کہ غبار حلق تک پہنچے، یعنی صرف فضائے دہن تک رہنے والا مبتل صوم اور روزے کے لیے باطل کرنے والا نہیں ہے۔ ایک اس کی یہ تفصیل ہو گئی۔ دوسری تفصیل یہ ہو گئی کہ چاہے یہ غبار ایسی چیز کا ہو کہ جس کا کھانا حلال ہے اور ان دو شرائط کی موجودگی میں حلق تک پہنچے اور گاڑھا بھی ہو تو مبتل ہے، اور چاہے اس چیز کا غبار ہو کہ جس کا کھانا حرام ہے، مثلا مٹی کا غبار ہو، تو بھی یہ ان دو شرائط کی موجودگی میں روزے کے لیے مبتل قرار پائے گا۔ اب یہاں ایک انتہائی اہم سوال ہے کہ کبھی کبھار ہم جب مثلا ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں یا کوئی ایسا آندھی چلتی ہے، دھول اٹھتی ہے، تو اس میں ہمیں پتہ ہے کہ جو غبار اٹھ رہا ہے یہ کثیف ہے، ہم احتیاط بھی کر سکتے ہیں اور متوجہ بھی ہیں، ہم احتیاط بھی نہیں کرتے اور وہ غبار ہمارے حلق تک پہنچ جاتا ہے، تو آیا اس کا روزے پر بھی اثر ہوگا، روزہ باطل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ جی، خود اس سوال میں دو چیزیں آپ ذکر فرما رہے ہیں، اور ان دو چیزوں سے اس سوال کا جواب بھی تقریباً واضح ہو جاتا ہے، اور دیگر تمام مسائل میں بھی یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں اور بنیادی نوعیت کی چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ توجہ رکھنا اور متوجہ ہونا، یعنی علم رکھنا، اور دوسرا یہ کہ قدرت رکھنا اور اختیار رکھنا، اور ان دونوں صورتوں میں حکم مسئلہ بالکل یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ توجہ رکھتے ہیں تو مسئلے کا حکم کچھ اور ہے، آپ توجہ نہیں رکھتے تو مسئلے کا حکم کچھ اور ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ یہ کام کرنے پر قادر ہیں اور اختیار رکھتے ہیں، مسئلے کا حکم کچھ اور ہے، اور آپ قادر نہیں ہیں اور اختیار نہیں رکھتے تو مسئلے کا حکم کچھ اور ہے۔ اب اس جو سوال آپ نے فرمایا،
اس میں یہ ہے کہ پہلا مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ ہوا کی وجہ سے کثیف غبار پیدا ہو رہا ہے، صحیح ہے، یہ صورت مسئلہ ہے. فضا ایسی بن گئی ہے، ہوا تیز چل رہی ہے اور اس کے نتیجے میں کثیف غبار سامنے آ رہا ہے. اب دو جو صورتیں ہیں، بندہ مومن توجہ رکھتا ہے کہ یہ غبار کثیف ہے اور میں حالت روزہ میں ہوں اور یہ مبتل روزہ ہے. صحیح، توجہ فرما رہے ہیں، توجہ رکھتا ہے کس کی طرف؟ غبار کی طرف. توجہ رکھتا ہے کس کی طرف؟ مبتل، میں روزے سے ہوں. اور اس بات کی طرف بھی توجہ رکھتا ہے کہ کثیف غبار کو فقہا نے مبتل قرار دیا ہے. ایک بات یہ توجہ رکھتا ہے ان ساری چیزوں کی طرف. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بندہ مومن احتیاط کرنے پر قادر ہے. کیا مطلب؟ احتیاط کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ اس کے پاس کوئی ایسا ماسک ہے کہ وہ اپنے چہرے پہ اگر رکھ لے گا تو یہ کثیف غبار اس کے حلق تک نہیں پہنچے گا. یا اس کے پاس ایک کپڑا ہے، اس کے پاس ایک رومال ہے، مثلا اس کے پاس رومال موجود ہے، مثلا اس کے پاس ماسک موجود ہے، یا اگر وہ کمرے کے اندر ہے، دیکھ رہا ہے کہ غبار آ رہا ہے تو وہ کھڑکیاں اور روشن دان اور یہ شیشے وغیرہ کیا کرتا ہے؟ بند کر لیتا ہے، گاڑی کے شیشے اوپر کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے. یہ کوئی کام بھی نہیں کرتا اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غبار اس کے حلق تک جا پہنچتا ہے. احتیاط واجب کی بنا پر اس شخص کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا، چونکہ توجہ بھی رکھتا تھا اور احتیاطی تدبیر بھی انجام دے سکتا تھا، لیکن نہیں کرتا تو شریعت کہتی ہے کہ تو نے اپنے اختیار سے یہ کیفیت انتخاب کی ہے کہ جو روزے کے لیے مبتل کیفیت ہے، لہذا تیرا روزہ کیا ہے؟ باطل ہے. یہاں صاحب ایک انتہائی اہم ترین سوال ہے کہ جو مبتلا بے بھی ہے اور اکثر معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ روزہ رکھ کے بھی اسے پرہیز نہیں کرتے اور اکثر پوچھتے بھی ہیں کہ انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ کہ خود سگریٹ پینا، اس کا کیا حکم ہے روزے کی حالت میں؟ اور پھر اگر جو سگریٹ کے نتیجے میں جو دھواں پیدا ہوتا ہے اگر وہ حلق تک پہنچ جاتا ہے تو آیا اس کا بھی اثر روزے پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ احتیاط واجب یہ ہے کہ روزہ دار سگریٹ اور تمباکو وغیرہ کا دھواں حلق تک نہ پہنچائے. صحیح، احتیاط واجب یہ ہے. اور دیکھیں ایک مسئلہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ یہ تھا کہ انسان اگر یہ یقین کرنا چاہتا ہے کہ میں نے اس وقت کو، مقررہ وقت کو درک کر لیا ہے کہ جو روزے کے لیے مشخص اور معین کیا گیا ہے، تو وہ صرف اذان صبح کے وقت روزہ بند نہ کرے اور افطار کے لیے بلکہ کیا کرے، تھوڑا پہلے سے سحری کرنا چھوڑ دے اور تھوڑا اذان کے بعد بھی کیا. تو یہ مسئلہ میرے خیال میں اس طرح سے ہے کہ ہم نے تو مسئلہ تو یہ بیان کیا کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ روزہ دار سگریٹ اور تمباکو وغیرہ کا دھواں اپنے حلق تک نہ پہنچائے. تو حالت روزہ میں انسان اس سے بڑھ کر کام کرے کہ وہ ان چیزوں سے اجتناب کرے کہ یہ جو کیفیات ہیں یہ حکم فقہی سے ہٹ کے، اور وہ حکم فقہی یہ احتیاط واجب ہے کہ وہ نہ پہنچائے وہ، لیکن انسان ان چیزوں سے کیا کرے، دوری اختیار کرے کہ جو تاکہ وہ نوبت ہی نہ آئے، وہ یہ احتمالات اور ان ساری چیزوں سے کیا ہو جائے، ان کا شائبہ بھی باقی نہ رہے. اچھا، اب یہاں پر اس کے ضمن میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک مسئلہ عرض کیے دیتا ہوں کہ کوئی بندہ مومن احتیاط نہیں کرتا، احتیاط نہیں کرتا اور غبار یا دھواں یا اس قسم کی چیزیں اس کے حلق تک پہنچ جاتی ہیں. اگر تو اسے پہلے یقین تھا کہ یا اطمینان تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں میرے حلق تک نہیں پہنچیں گی، پہلے یقین رکھتا ہے کہ عام طور پہ اس کیفیت میں حلق تک ان کا دھواں نہیں پہنچتا، غبار حلق تک عام طور پہ اس کیفیت میں نہیں، اس کو یہ یقین تھا یا اطمینان تھا، لیکن خدا نہ خواستہ ہوتا یہ ہے کہ یہ اس کے حلق تک پہنچ جاتے ہیں. پہلے یا یقین تھا یا اطمینان تھا کہ حلق تک نہیں پہنچے گی، اس صورت میں اس کا روزہ صحیح ہے. توجہ فرما رہے ہیں، چونکہ پہلے اس کو یقین تھا کہ ایسا نہیں ہوگا یا اطمینان تھا، روزہ انشاءاللہ صحیح ہے. لیکن اگر یقین بھی نہیں تھا، اطمینان بھی نہیں تھا، کیا تھا؟ گمان تھا. میں گمان کرتا ہوں کہ یہ حلق تک نہیں پہنچیں گی، گمان کرتا ہوں کہ حلق تک نہیں پہنچیں گی اور وہ حلق تک پہنچ جاتی ہے. مسئلہ مختلف ہو گیا، پہلے اس کو یقین تھا کہ حلق تک نہیں پہنچیں گی، پہلے اس کو یقین اطمینان تھا کہ حلق تک نہیں پہنچیں گی، پہنچ جاتی ہیں، روزہ صحیح ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ اسے گمان تھا
کہ یہ حلق تک مثلا انشاءاللہ نہیں پہنچیں گی، صحیح. اور ہوتا کیا ہے، یہ غبار ہے یا دھواں ہے، یہ حلق تک پہنچ جائے گا. یہاں پر فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اس روزے کی قضا بجا لائے. اب اپنے اس روزے پر اکتفا نہ کرو، چونکہ تمہیں گمان تھا، تمہیں یقین نہیں تھا، اور گمان کے باوجود تم نے وہ کیفیت سے اجتناب نہیں کیا، دوری اختیار نہیں کی، اور یہ غبار تمہارے حلق تک جا پہنچا ہے. یہاں پر کیا کرے گا؟ یہاں بہتر یہ ہے کہ اس کی روزے کی قضا بجا لائے. یہاں ایک مسئلہ ضمنی اور ذیلی طور پہ عرض کیے دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بھول جاتا ہے کوئی شخص کہ میں روزے سے ہوں. اس کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے، روزے سے ہونا اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے، احتیاط نہیں کرتا. اب بنیاد مسئلے کی یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں روزے سے ہوں، بھول گیا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اس وجہ سے وہ احتیاط نہیں کرتا. یا بے اختیار، یعنی اب مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہو گیا، اس کے اختیار میں نہیں ہے. صحیح. یہ جو اگلی کیفیت بیان ہو رہی ہے یہ اس کے اختیار سے خارج ہے، حلق تک جا پہنچتا ہے یہ دھواں یا غبار. دو صورتیں ہو گئی. پہلے ہم نے مسئلہ بیان کیا توجہ بھی رکھتا ہے اور قادر بھی ہے. صحیح ہے. اب اس مسئلے کی ابتدا میں کیا ہے؟ پہلی صورت یہ ہے کہ شخص بھول جاتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، غبار یا دھواں حلق تک جا پہنچتا ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ اس کے اختیار میں نہیں ہے اس دھوئیں کو یا اس غبار کو حلق تک پہنچنے سے روکنا، اس کے اختیار سے خارج ہے اور یہ پہنچ جاتا ہے. اس صورت میں کہتے ہیں کہ اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اور اس سے پہلی صورت میں یہ بھولا ہوا ہے، اور دوسری صورت میں اس کے اختیار سے خارج ہے، قدرت میں نہیں ہے، طاقت میں نہیں ہے. لہٰذا اس صورت میں اس کو یہ چھوٹ دی جائے گی کہ چونکہ تیرے اختیار سے خارج تھا، چونکہ تو اس کا علم نہیں رکھتا تھا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے، تیرا روزہ کیا ہے؟ باطل نہیں ہوگا، اور اللہ رب العزت اس کو انشاءاللہ صحیح روزے کے طور پہ قبول فرمائے گا. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان حافظ آکاش حیدر کو. اللہ نگہبان. شهر الرحمة والغفران.